السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ يا معلم ابراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ تمام مشاہدین اور سامعین کا خیر مقدم، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال، اور آج کے درس میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دروس سے خاطر خواہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور اس درس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ کل تقدیر کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں۔ آج اسی موضوع کو کچھ پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور کچھ اہم جوانب پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے آج بھی اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، چونکہ اس موضوع کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے اور عقیدے کے یہ ان مسائل میں سے ہے جن میں اجمالی درک ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے، اور اس میں عام طور پر خلل محسوس کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس موضوع یا اس عنوان کی جو مبدئی چیزیں ہیں کم از کم ان کا ہمارے ذہن و دماغ میں مستحضر رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ذرا سا صبر اور حوصلے سے ہم لوگ اس درس کو سنیں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس درس سے خود مجھے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس کے اندر بھلائی ہے تو اللہ رب العالمین ہم سب کے سینوں کو کھول دے کہ ہم اس موضوع سے استفادہ کر سکیں اور اپنی دنیا اور عقبہ بنانے کے لیے اسی کی روشنی میں اپنے عقیدے کو متعین کریں اور اسی کی روشنی میں اپنے معمولات اختیار کریں۔ تو بغیر کسی تمہید کے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے متن کا وہ حصہ جو جس پر ابھی گفتگو لگاتار جاری ہی ہے، وہ سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے متن کے اس حصے کو میں چاہوں گا کہ دوبارہ عزیزم ولید پڑھ دیں تاکہ سب کے سامنے وہ چیز آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم وبرکاتہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم ما هم عاملون قبل أن بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ لا شيء للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء
ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده جزاک اللہ خیر. وإن محمدا عبده المصطفى. رہنے دو یکفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقدیر کے موضوع پر کل کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں اور ترتیب بار ہم لوگ اس پر آگے بڑھے تھے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں جن کا ذکر کل رہ گیا تھا آنے سے، ان پہلوؤں پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. وقدر لهم اقدارا، یہ تقدیر کا موضوع جو ہے، اس پر ہم آج چند نکات کی شکل میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ نکات کیا ہوں گے وہ آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر رہا ہوں. یہ ہے وہ پہلو جن پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. جی کہتے ہیں کہ آج کے رؤوس الاقلام 10واں دن ہے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ الفاظ ہیں جن کو مختلف فرقے استعمال کرتے ہیں تقدیر کی بحث میں، اور ہر گروہ کا اپنا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اس لفظ کے استعمال سے اور اس اصطلاح کے استعمال سے. ان الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ ہے کسب. کسب کا کیا مفہوم ہے؟ کل اس سلسلے میں سوال اور جواب کے مرحلے میں کچھ بات آئی تھی، لیکن اس موضوع کو میں نے آج کے لیے ٹال رکھا تھا، تو آج اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. کسب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ لفظ معتزلہ کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن تینوں جگہوں پر اس کا مضمون الگ الگ مراد لیا جاتا ہے. وہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے نفوذ المشیعہ. آپ جانتے ہیں کہ تقدیر کے جو 4 مراتب کل جن کا تذکرہ میں نے اجمالاً آپ کے سامنے کیا تھا، تفصیل انشاءاللہ آج اس پر بھی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا سابق علم، اور پھر کتابت، پھر مشیت، اور پھر خلق. تو مشیت کا جو تیسرا درجہ، تقدیر کا جو تیسرا مرتبہ ہے، اس کے سلسلے میں بھی لفظ تو ایک ہی ہے لیکن اس سے معانی الگ الگ لیے جاتے ہیں. مشیت کے تعلق سے الگ الگ عقیدہ فرق کا پایا جاتا ہے. معتزلہ کے نزدیک الگ مضمون ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ اس کو الگ معنی میں لیتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ نفوذ المشیہ کی تعبیر یہ اہل سنت والجماعت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت نافذ ہو کر کے رہتی ہے. تو مشیت کے تعلق سے بھی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی. ایسے ہی خلق جو چوتھا مرتبہ ہے تقدیر کا، خلق کے اندر بھی گرچہ خالق سبھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو خالق سبھی مانتے ہیں، لیکن عموم خلق کے تعلق سے عقیدہ الگ الگ ہے. جو گمراہ فرقے ہیں، الگ الگ جو فرقے ہیں اہل بدعت، وہ خلق کے تعلق سے بھی تفریق کرتے ہیں. گویا عموم خلق اللہ رب العالمین کے لیے وہ ثابت نہیں کرتے. اس کی بھی وضاحت تھوڑی سی کرنی ہوگی.
اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو دوسری جگہ پر انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے تقدیر کے مسئلے پر، قضا اور قدر کا کیا علاقہ ہے؟ آپ نے سنا ہوگا تقدیر کی بحث میں عام طور پر قضا اور قدر کا لفظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں لوگ علماء کرام. تو قضا اور قدر کیا دونوں مترادف الفاظ ہیں یا ان کے درمیان کچھ فرق ہے؟ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس کے بعد ایمان بالقدر کے کیا مراتب ہیں، ان پر تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو ہوگی. کل ان مراتب کا ذکر کیا گیا تھا لیکن اجمالاً کیا گیا تھا. آج انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین کا سابق علم اور لوح محفوظ میں اس کو لکھ لینا، اللہ رب العالمین کی عام مشیت اور اللہ رب العالمین کی صفت خلق کا عموم، یہ 4 درجے ہیں جو ایمان بالقدر کے شمار کیے جاتے ہیں، اور ان چاروں پر ایمان رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے. تو ان چاروں مرتبوں سے مقصود کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے. اس کے بعد تقدیر کے باب میں اصل گمراہی کیوں آئی، کل اس پر گفتگو ہوئی تھی. آج اختصار سے انشاءاللہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا. کل تفصیل سے بات ہو چکی تھی اس پر کہ جبریہ اور قدریہ کے جو فرقے گمراہ ہوئے تقدیر کے باب میں، تو ان کی گمراہی کا منشا کیا ہے، کہاں سے وہ گمراہی ان کے ہاں آئی، اس کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے. تو کل اس پر بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین کے افعال کو اور اس کے تصرفات کو مخلوقات کے افعال اور مخلوقات کے تصرفات پر قیاس کرنا، یہ سب سے پہلا سبب ہے جس راستے سے ان کے اندر گمراہی آئی. اسی طریقے سے دوسرا سبب جو گمراہی ان کے ہاں آئی وہ ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ کے درمیان فرق کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے آئی. اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی اور کچھ جو ہے جوانب اس پر جو ہے اس کی طرف کچھ جوانب کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اسی طریقے سے تحسین و تقبیح کے مسئلے میں عقل پر انہوں نے بھروسہ کیا اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین پر قیاس یا اللہ رب العالمین کو اس کا پابند کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ رب العالمین کے کسی فعل کے بارے میں استفسار نہیں کر سکتا ہے کوئی کر سکتی ہے مخلوق، اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو تحسین و تقبیح کے تعلق سے جو ان کا اپنا وضع کردہ پیمانہ ہے، اس پیمانے میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے افعال کو بیٹھانے کی کوشش کی، اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاں گمراہی آئی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے افعال کے بارے میں غور و خوض کرنا، اس میں بیجا بحث و تمحیص میں پڑھنا اور اللہ رب العالمین کے مراد کو آنکھ بند کر کے تسلیم نہ کرنا، یہ بھی ان کی گمراہی کا سبب بنا. اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے وقدر لہم اقدارا کے بعد جو دوسرا لفظ فرمایا ہے اپنے متن کے اندر، وضرب لہم آجالا، تو آجال کا کیا معنی ہے؟ وضرب لہم آجالا ہم نے ترجمہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مدتیں متعین فرمائیں. تو مخلوقات کی جو مدتیں ہیں، مدت کار، ہر بندے کی ایک مدت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. تو کیا آجال اور اعمار یہ دونوں ایک ہی مضمون پر دلالت کرتے ہیں، یا پھر عمر اور چیز ہے اور اجل اور چیز ہے؟ اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ آج کے درس میں انشاءاللہ اتنی چیزوں کو ہم نپٹانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے انصاف کر سکیں. جی، تو سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر کے ہم شروع کرتے ہیں ان الفاظ پر گفتگو جن الفاظ کا استعمال اہل بدعت کے یہاں اور اہل سنت والجماعت کے یہاں دونوں میں مشترک پایا جاتا ہے. معتزلہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں اور اشاعرہ ماتریدیہ کے ہاں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ چیز اہل سنت والجماعت کے ہاں یعنی سلف کے ہاں بھی پائی جاتی ہے.
وہ میں آپ کے سامنے رؤوس الاقلام رکھ دوں تاکہ رؤوس الاقلام کے اندر دیکھ کر کے اور آپ اصل موضوع آپ سمجھ سکیں کہ وہ کیا مقصود ہے اس سے. جی یہ رؤوس الاقلام آپ کے سامنے ہے کہ سب سے پہلی گفتگو ہماری رہے گی کہ ایسے الفاظ، آج کا پہلا پڑاؤ ہمارا ہوگا ایسے الفاظ کے پر جن الفاظ کا استعمال اہل بدعت بھی کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے یہاں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا لفظ کسب کا لفظ ہے، اور یہ لفظ سب سے پہلے اس کا استعمال ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو جبر کے الزام سے بچا سکیں اور اپنے آپ کو سلف کے نقطۂ نظر سے قریب ظاہر کر سکیں. جی تو اس لیے انہوں نے اس قول کو ایجاد کیا. اور یہ کسب ہے کیا؟ کسب کا لفظ کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟ اس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. کل کے درس میں سوال جواب کے مرحلے میں اس پر گفتگو آئی تھی، لیکن چونکہ سارے افراد موجود نہیں تھے اور باقاعدہ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی جا سکی تھی، اس لیے میں چاہوں گا کہ آج اس پر گفتگو تفصیل کے ساتھ کی جائے. جی تو کسب کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے یا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس تعلق سے کل ذکر کیا گیا تھا معاملہ کہ 3 گروہ ہیں، جبر کے، قدر کے اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے. یہ 3 اہم گروہ ہیں جو مخلوق کے افعال کے حوالے سے 3 قول اپنے یہاں رکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز معتزلہ نمبر 1 پر اگر آپ دیکھیں، معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ کسب کو فعل کے معنی میں مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے فعل ویسے کسب، اور فعل جیسے بندہ کرتا ہے یہ بندے کا اپنا تخلیق کردہ ہوتا ہے، اپنا کام ہوتا ہے، اس کا تعلق خود اسی کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ کسب کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کو خود پیدا کرتا ہے، خود اس کا وہ خالق ہے. اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو بندوں کے افعال کا علم ان کے ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، جیسا کہ خلق الخلق بعلمہ پر کل بات کرتے ہوئے ذکر کیا گیا تھا. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کسب کے تعلق سے. جی اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کسب کا ایک دوسرا مضمون مراد لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ لفظ، جیسا کہ میں نے بتایا آپ سے، سب سے پہلے انہوں نے اس لفظ کو ایجاد کیا. اس سے ان سے پہلے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ سے پہلے بطور اصطلاح یہ لفظ عقیدے کے مضمون میں داخل نہیں تھا. سب سے پہلا لفظ پہلے جس نے اس کو استعمال کیا وہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ ہیں. انہوں نے معتزلہ کا جو عقیدہ ہے کسب کے تعلق سے کہ کسب انسان جیسے سارے کام انسان اپنی طرف سے کرتا ہے، اس کا خالق وہ خود ہوتا ہے، اور
اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کسب کا معاملہ یہ ہے، جیسے انسان تجارت کرتا ہے، جیسے انسان اور سارے کام کرتا ہے، تو انسان بقیہ اس کے افعال کی طرح سے یہ کسب کا معاملہ یہ افعال ہی کے معنی میں ہے، اور جیسے افعال کا خالق ہے بندہ، ویسے یہ کسب بھی اسی فعل کے معنی میں ہے، اور یہ اس کا بندہ خالق ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے جبر کے عقیدے کو واضح طور پر اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جبر کے اندر جو دوسرے لوگوں نے کہا، کل اسی پر جو ہے گفتگو ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں نے اس کو حقیقت میں غلو والا جبر ہی مانا ہے، اور جبر کے اندر غلو اور توسط کی جو تفریق جن لوگوں نے کی ہے، کچھ لوگ اس تفریق کو نہیں مانتے، اس لیے کہ معال کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جو تفریق کی ہے، کسب کا جو معنی بیان کیا ہے، یہ لوگ خود ہی، عشائرہ خود ہی کسب کے معنی کو بیان صحیح طریقے سے کر پانے سے قاصر ہیں۔ 10 سے زائد اقوال کسب کی تشریح میں گزرے ہیں، اور اس کے باوجود اس کا معنی واضح نہیں کر پائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان باطن کے اعتبار سے مجبور ہے اور ظاہر کے اعتبار سے مختار ہے۔ جبر اور قدر کے باب میں یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کسب کا مضمون کیا ہے کہ انسان جو چیز انجام دیتا ہے وہ چیز انسان حقیقت میں انجام نہیں دیتا، بلکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انجام پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کے جڑنے پر چند چیزوں کا ہونا مقدر کیا ہے، تو انسان ان چیزوں کو جوڑتا ہے، یعنی ان چیزوں کو اکٹھا جو ہے، جیسی وہ چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں وہ چیز رونما ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے۔ انسان نہ تو حقیقت میں ڈنڈا اٹھاتا ہے، نہ ہی ڈنڈا توڑ سکتا ہے حقیقت میں۔ تو یہ عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب پانی زمین پر اترتا ہے تو گھاس اپنے آپ اگ جاتی ہے، پانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ملنے کی وجہ سے، التقاء کے وقت وہ چیز اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ یہ کسب کا ان کا مفہوم ہے، اور میں نے بتایا تھا کل آپ سے کہ یہ حقیقت میں گویا ایک طریقے سے جبر کے عقیدے ہی کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کا نام دوسرا دے کر کے۔ اور اسی لیے مشہور شعر کہا جاتا ہے کسب کے حوالے سے، کل بھی اس کو میں نے اشارتاً کہا تھا کہ مما یقال ولا حقیقت تحتہ معقولۃ تدنو لذی الافہام الکسب عند الاشعری والحال عند البہشمی وطفرۃ النظام، کہ یہ تین چیزیں بالکل انسان کے عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ وہ تین چیزیں جن کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو عقل کے دائرے میں نہیں آ پاتی، جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے نہ وہ خود اس کو پورے طور پر سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی دوسرے لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ ان تین چیزوں میں کسب اشعری یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ کسب اشعری یہ سب سے پہلی چیز ہے، اور اس کے بعد بہشمی کا حال، اور نظام معتزلی کا طفرہ کا عقیدہ۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ہم لوگ اس پر ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کسب انہی اصطلاحات میں سے ہے جو اشعری نے ایجاد کی، اور وہ ان کے یہاں عشائرہ کے یہاں وہ چیز مبہم ہو گئی۔ کسب کا لفظ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے اور سب اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ کسب کا معنی عام طور پر عمل کا معنی ہوتا ہے، جو انسان اپنے اختیار سے، اپنی رغبت سے کرتا ہے، اور وہ عمل اس کا اپنا کسب ہوتا ہے، اس کی اپنی کمائی یا اپنا کرتوت اس کا ہوتا ہے،
چاہے اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام، اچھا کام ہو تو بھی اس کا کام، برا کام ہو تو بھی اس کا کام، کسب دونوں ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ تو کسب المال اسی سے کہا جاتا ہے کہ مال کا کمانا۔ تو اعمال صالحہ یہ بھی انسان کا کسب ہے، اعمال سیئہ یہ بھی انسان کا کسب ہے، اس لیے کہ انسان نے اپنی کوشش سے اس کام کو کیا ہے، خواہ وہ اچھی راہ میں کوشش ہے تو عمل صالح ہے، اور غلط راہ میں کوشش ہے تو وہ عمل سیئہ ہے، لیکن وہ انسان کے اپنے ارادے، اپنی قدرت سے انجام دیا ہوا عمل ہے، اس کو کسب کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہے کسب کا شرعی معنی جو قرآن و سنت کے اندر آیا ہوا ہے، قرآن و سنت کے اندر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اس کے خلاف ہے وہ چیز جو اس نے برے کام کیے۔ تو جو اچھے کام کیے وہ بھی اس کے اپنے لیے ہے، اور جو برے کام کیے اس کا ضرر بھی خود اسی کے لیے ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر کسب کا لفظ بہت زیادہ استعمال میں آیا ہے، لیکن ان تمام جگہوں پر کسب اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس میں کوئی ابہام اور کوئی غموض نہیں ہے۔ جی تو کسب کا یہ معنی جو سلف کے ہاں ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کسب کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو خود اپنے ارادے سے انجام دیتا ہے، اپنی مرضی سے اور اپنی قدرت سے وہ انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، وہ خلق اللہ رب العالمین کا ہے، لیکن انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار اور اپنی مرضی اور اپنی قدرت سے اس کام کو کرتا ہے۔ یہ ہے صحیح عقیدہ انسان کے افعال کے تعلق سے یا مخلوقات کے افعال کے تعلق سے جو سلف ذکر کرتے ہیں۔ تو نہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے جو تقدیر کا مکمل انکار کرتے ہوئے انسان کے افعال کا خالق انسان کو مانتے ہیں، کسب کا وہ معنی جو انسان کے افعال کو انسان فعل کے معنی میں اور انسان کے افعال کو انسان کو خالق مان کر کے اس کو انسان کے ذریعے پیدا کردہ مخلوق مانے، یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ ویسے ہی جبر کی طرف جاتے ہوئے کسب کا نام دے کر جبر کو فروغ دینے کا جو امام ابو الحسن اشعری کے ہاں، اشاعرہ کے ہاں پایا جاتا ہے نظریہ کسب، وہ بھی درست نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان باطن کے اعتبار سے مجبور ہے، ظاہر کے اعتبار سے مختار ہے، تو گویا ان دونوں کے اندر افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ افعال جو بندے انجام دیتے ہیں، ان افعال کا خالق اللہ رب العالمین ہے، لیکن وہ چیز وجود میں انسان کے ارادے اور انسان کی قدرت سے آتی ہے۔ یہ چیز جو ہے کسب کے تعلق سے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ جی اس کے بعد مشیت کا جو معاملہ ہے، مشیت پر گفتگو میں نے بتایا آپ سے کہ کسب کا جو شرعی معنی ہے وہ عمل اور فعل کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ لہا ما کسبت کا معنی بیان کرتے ہیں کہ لہا ما عملت فالعمل هو الکسب، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جی قرآن نے عمل اور کسب کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، سورہ نحل کی آیت نمبر 111 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ۔ دوسری جگہ اسی قسم کی یہی آیت آئی ہے، اور وہاں پر ہے کل نفس ما کسبت، وتوفى کل نفس ما کسبت۔ تو گویا قرآن کریم نے کسب کو اور عمل کو ایک مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بتلاتی ہے کہ کسب کوئی الگ کوئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ فعل اور عمل جو ہے بعینی ہی وہی چیز کسب بھی ہے،
اور قرآن نے ایک ہی جملے میں کسب اور عمل دونوں کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا قدریہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے فعل کا خالق خود ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ قدریہ ہی میں سے معتزلہ بھی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کسب کا معنی اس آیت میں کیا لیتے ہیں کہ بندوں کا اپنے فعل کو ایجاد کرنا، بندوں کا اپنے فعل کو ایجاد کرنا، اور تو کسب کو وہ بندوں کے فعل کے ایجاد کے مفہوم میں لیتے ہیں، اور اس سے وہ بندوں کے افعال بندوں کو ان کے اپنے افعال کا خالق ہونا بتلاتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو جبریہ کا قول ہے، اشاعرہ جہمیہ وغیرہ کا، وہ جبر پر محمول کرتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں کہ انسان حقیقت میں اپنے افعال کا خالق ہے یا نہیں۔ اس تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کو کسب کے نظریے سے بیان کرتے ہیں، یعنی بندہ مجبور ہے باطن میں، اور ظاہر میں وہ مختار ہے۔ اور کسب کہتے ہیں ان کے ہاں اس کی تعریف ہے، الکسب عبارت عن تعلق القدرت بالحال، عبارت عن تعلق القدرت بالحال، یہ ایک تفسیر ہے کسب کی۔ اور یہ میں نے بتایا آپ سے کہ یہ لوگ در حقیقت وہ انسان کے اپنے عمل دخل کو وہ مانتے ہی نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جس کام کو، جیسے انسان نے ڈنڈا توڑا، تو انسان وہ توڑنا انسان کا حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین نے مقدر کر دیا تھا ٹوٹنا، کہ جب بندہ ایسے کرے گا ڈنڈے کو تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو گویا بندے کا اس طرح سے کرنا وہ بھی اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ہے، اور اس کا ٹوٹنا کہ جب ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ تو گویا ایک طریقے سے وہ بندوں کے اپنے ارادے اور اپنی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، اور جبر کے عقیدے پر لے جا کر کے کسب کی جو ہے وہ تفسیر کرتے ہیں۔ اور سلف کا عقیدہ اس تعلق سے واضح ہے کہ جتنے بھی بندے اپنے افعال کو انجام دیتے ہیں، بندہ اپنے افعال کو خود انجام دیتا ہے، وہ اپنے ارادے میں خود مختار ہے، وہ اپنی قدرت سے اس کام کو کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے افعال کا، جیسے بندوں کا خالق ہے، ویسے اللہ رب العالمین بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ عمل جو تم کرتے ہو، تمہارے جو بھی افعال ہیں، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، ان تمام کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ وما تعملون کے اندر ما موصولہ بمعنی الذی بھی ہو سکتا ہے، اور ما مصدریہ بھی کہا گیا ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، یعنی اگر آپ ما مصدریہ مانیں تو اس کا معنی ہوگا، یعنی تفسیر اس کی کیا بنے گی کہ واللہ خلقکم وعملکم، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، اس لیے کہ ما مصدریہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا۔ اور اگر ما موصولہ ہے تو معنی ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اور اس چیز کو پیدا کیا جو تم انجام دیتے ہو۔ اس اعتبار سے بھی بندوں کے اعمال کا خالق براہ راست اللہ تعالیٰ ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہر چیز کے دائرے میں انسان کے ذریعے سے جو افعال انجام پاتے ہیں وہ سب کے سب اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سلف نے انسان کے اعمال کو چاہے کسب کی تعبیر سے اس کو بولا جائے، یا فعل کی تعبیر سے بولا جائے، یا عمل کی تعبیر سے بولا جائے، وہ الفاظ جو بھی استعمال کیے جائیں، قرآن نے بھی کسب اور عمل کو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیا ہے اور ایک ہی مضمون مراد لیا ہے۔ تو چاہے اس کو ہم فعل کہیں، چاہے کسب کہیں، چاہے عمل کہیں، بندوں کا جو کچھ بھی بندے کرتے ہیں وہ سب کا سب اللہ رب العالمین کا پیدا کردہ ہے۔ تو کسب کے حوالے سے یہ باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کسب کی اصطلاح، جیسا کہ کہا میں نے، یہ لفظ
معتزلہ کی کتابوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا. آپ زمخشری کو پڑھیں اگر کشاف وغیرہ کے اندر, تو آپ کو وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہوا دکھائی دے گا. لیکن ان کے یہاں اس لفظ کے استعمال کا جو مضمون ہے وہ دوسرا مضمون ہے, وہ مخلوق کے ناحیے سے اس کا استعمال کرتا ہے بندہ. اور اشاعرہ ماتریدیہ کے ہاں جو تفسیر بیان کی گئی اس معنی میں یہ کسب کو استعمال کرتے ہیں, اور سلف کے ہاں واضح طور پر اس کو اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جس معنی میں کلام عرب کے اندر یہ مستعمل ہے, بغیر کسی پہلی کے بجھائے ہوئے اور بغیر اس کو معمہ بنائے ہوئے. جی, حقیقت یہ ہے کہ بندہ جو کام بھی کرتا ہے انسان کا عمل انسان کی طرف حقیقت میں نسبت کیا جائے گا. انسان خود اپنے کام کو کرتا ہے, اور اسی وجہ سے انسان کے کام کو خود انسان کی طرف منسوب کیا جائے گا. خیر کا کام کرے گا تو بھی اور شر کا کام کرے گا تو بھی. اگر کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے خیر کا تو بھی اسی کی طرف, اور اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو بھی اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا, اس لیے کہ وہ اپنی ارادے اور اپنے اختیار سے اس چیز کو کرتا ہے. تو حقیقت میں خیر کا کام کرنے والا بندہ ہے اور شر کا کام کرنے والا بندہ ہے. لیکن کیا حقیقت میں خیر کا کام اور شر کا کام کرنے والا بندہ ہے, اس سے یہ کہنا درست ہو جائے گا کہ وہ اپنے فعل کا خالق بھی ہے؟ نہیں, یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے فعل کا خالق ہے, بلکہ وہ اس کا عمل ہے, اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی کسب کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے, انجام دینے کے اعتبار سے, اور اس کو کمائی, اس کی اپنی کمائی ہے, اس کا اپنا جہد ہے, اس اعتبار سے اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی. لیکن وہ تخلیق اللہ رب العالمین کی ہے, تو خلق کے اعتبار سے اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوگی, نہ کہ مخلوق کی طرف. تو اور اس کی وجہ ہی کیا ہے کہ انسان اس کام کو اپنے ارادے سے انجام دیتا ہے اور اپنی قدرت تامہ سے انجام دیتا ہے. انسان اپنی قدرت سے اور اپنے ارادے سے پورے طور پر اس کو انجام دیتا ہے, اس وجہ سے اس کی نسبت انسان کی طرف کی جائے گی. البتہ خلق کی نسبت وہ اللہ رب العالمین کے لیے رہے گی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین حقیقت میں اس کا پیدا کرنے والا. اس کو تھوڑا سا اگر میں مثال کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھاؤں تو شاید بات زیادہ واضح سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں. ایک شخص مسجد جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا, یا مرض کی وجہ سے, یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے, یا دور ہونے کی وجہ سے مسجد